کہا کسی شاعر نے کوئی پیدا نہ ہوتا عالم ایجاد میں سرور، زمیں پہ سرور عالم مگر پیدا نہیں ہوتے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے نہ ہوتے آپ تو کچھ بھی نہ ہوتا بزم انکا میں، تمہارے ہی لیے دنیا بنی معلوم ہوتی ہے۔ میرے امام عشق محبت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اسی ذات مقدس کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ جس کے دل میں جیسا عشق ہے، اسی عشق کے اعتبار سے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پاس جو فہرست ہے اس فہرست کے مطابق میں آپ کو بتا دوں، آج اس عظیم الشان کانفرنس، اس عظیم الشان بزم بنام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ لوگوں نے جس پاکیزہ شخصیت کو مدعو کیا ہے، جس پاکیزہ شخصیت کو دعوت دی ہے خطاب فرمانے کے لیے، وہ ہندوستان کا بہت بڑا خطیب ہے الحمدللہ۔ سمجھ رہے فقیہ اصل مدبر قوم ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ شاہ مفتی شاہ نواز رضا شاہ صاحب قبلہ، جن کا تعلق مانک پور پرتاپ گڑھ سے ہے الحمدللہ، وہ آپ حضرات کے دائرے محبت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور شخصیت حضرت علامہ شاہ مفتی ضیاء الحق صاحب قبلہ، جن کا تعلق ایودھیا سے ہے الحمدللہ، وہ بھی آپ حضرات کے دائرے محبت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور خوبصورت شخصیت حضرت علامہ شاہ قاری مہتاب رضا نوری شاہ صاحب قبلہ الحمدللہ، وہ بھی آپ حضرات کے دائرے محبت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اب خوشی سے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ ہی سکتے ہیں آپ حضرات، سبحان اللہ، ذرا دل سے بول دیں سبحان اللہ، کیونکہ آپ حضرات نے ان پاکیزہ شخصیات کو مدعو کیا ہے، بلایا ہے اپنے یہاں تقریر کرنے کے لیے الحمدللہ، وہ آ چکے ہیں، تو اس خوشی میں تو سبحان اللہ بنتا ہی ہے، ذرا دل سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنیں اب ذرا سا اور آگے بڑھ کے اس عظیم الشان بزم میں آپ لوگوں نے جن پاکیزہ آوازوں کو مدعو کیا ہے آقا کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے، نعت پاک پڑھنے کے لیے، جن مداحان مصطفیٰ کو دعوت دی ہے، ان میں سے خوبصورت نام ہے جس کا تعلق مدھو پور بہار سے ہے، مدھو پور جھارکھنڈ سے ہے، جسے ہم اور آپ محترم غلام مصطفیٰ مدھو پوری کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں الحمدللہ۔ وہ میرے خیال سے صبح سے ہی آپ کے دائرے محبت میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ الہ آباد شہر سے تعلق رکھنے والا ایک خوبصورت لہجہ، الہ آباد میں ایک قصبہ ہے، ایک علاقہ ہے جو بہت مشہور ہے جسے نینی کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، وہاں سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت آواز محترم بھائی انس رضا کے پیکر میں الحمدللہ، وہ بھی آپ حضرات کے دائرے محبت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اور آپ کے علاقے سے متصل ایک علاقہ ہے جسے پھول پور کہا جاتا ہے، اس علاقے سے، اس قصبے سے تعلق رکھنے والا ایک خوبصورت لہجہ جو آج پورے اتر پردیش میں، پورے علاقے میں اپنی آواز کی خوشبوئیں بکھیر رہا ہے، لوگ اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، جسے محترم اظہر رضا پھول پوری کے نام سے موسوم کرتے ہیں الحمدللہ، وہ بھی حاضر ہو چکے ہیں۔ اب ایک مرتبہ اور خوشی سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس عظیم الشان بزم کا آغاز اللہ کے مقدس کلام سے ہو چکا ہے، اور ہمارے تمام تر طلباء کرام، کچھ بچے نبی کی نعت بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اور آپ حضرات ایک دم ہماتن گوش ہیں، تیار ہیں بالکل سماعت کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں۔ بس میں نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں، وقت بھی میرے خیال سے زیادہ ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو آوازیں ہیں جن کو مدعو کیا گیا بہت تیزی کے ساتھ وہ آپ تک پہنچ جائیں، ہے کہ نہیں۔ نعت کا ایک شعر میں پڑھتا ہوں، ذرا سا ایک مرتبہ یہ بتا دیں آپ، میں بہت دن ہو گیا اور کچھ چہرے مجھے بہت قاعدے سے یاد ہیں، اور کچھ چہرے میری آنکھوں کے سامنے ذرا دھندلا پن نظر آ رہا ہے، جی سمجھ رہے ہیں، جو مجھے کم پہچان میں آ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج جو دھندلا پن ہے وہ ختم ہو جائے، مکمل صاف و شفاف آئینے کی طرح دکھائی پڑے۔ تو نبی کی نعت سننے کے بعد کیا کہا جاتا ہے آپ کو یہ معلوم ہی ہوگا، کیا کہا جاتا ہے ذرا زور سے ایک مرتبہ بتا دیں۔ اچھا پیچھے ہمارے چچا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، نہیں ان کو پریشان نہیں کریں گے ہم، سمجھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی۔ زندہ آباد۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں مداحان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باضابطہ ایک ٹولی جو میرے نور کی رحل پر تشریف فرما ہو رہی ہے۔ ہم تمام تر ثناخان حبیب کبریہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ نبی کی نعت سننے کے بعد کیا کہتے ہیں آپ حضرات ایک مرتبہ اور ذرا دل سے بتا دیں، اور دل سے بتائیں ذرا سا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، سن لے پہلے میری بات سن لے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات میں مجھے ذرا سا کم سنائی پڑتا ہے، تو آپ اتنا زور سے بولیں کہ آپ کی آواز میری تک پہنچ جائے، ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے ایک مرتبہ کہہ دیں، سنائی پڑا ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں میرے آقا کی آمد کے حوالے سے۔ حریم قلب سنگ در سے لف رکھا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے شعر کے رسیاں ہیں، جو اچھے شعر کا رسیہ ہوتا ہے اسے اچھی شاعری ہی پسند ہوتی ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ تو اچھے شعر کے رسیہ، اچھی شاعری آپ تک پہنچ رہی ہے۔ حریم قلب سنگ در سے لف رکھا ہوا ہے۔ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ ہمارے پیچھے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اپنے ہاتھوں اٹھا کر بتائیں ماشاءاللہ۔ اگر نہ پہنچ رہی ہوگی تو صلاۃ و سلام کے بعد انشاءاللہ میں خود وہاں پہنچنے کی کوشش کروں گا، ہے کہ نہیں؟ ذرا محبت سے ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ، سب کی آواز، پیچھے والے حضرات کی بھی آواز آ جائے، سبحان اللہ۔ حریم قلب سنگ در سے لف رکھا ہوا ہے، یہ دھیان اپنا مدینے کی طرف رکھا ہوا ہے۔ اگر ذرا سا بھی آپ کا ذہن ادھر ادھر ہوا تو شعر مس ہو جائے گا۔ اور میں بہت بڑی شاعری کر رہا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا شعر ایسے پڑھ کر نکل جاتا ہوں تو سننے والا سنتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا اس وقت، 2-4-10 دن کے بعد جب آڈیو کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے دیکھتا ہے تب اسے لگتا ہے کہ ارے یار اتنا بڑا شعر پڑھا گیا، تب فون کر کے سبحان اللہ کہتا ہے۔ تو بات وہ نہ ہونے پائے، یہاں پر بس اپنا مکمل ذہن میری طرف رکھیں، انشاءاللہ العزیز شعر آپ تک پہنچ جائے گا۔ حریم قلب سنگ در سے لف رکھا ہوا ہے، یہ دھیان اپنا مدینے کی طرف رکھا ہوا ہے، یہ دھیان اپنا مدینے کی طرف رکھا ہوا ہے۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، اس شعر میں جو قافیے کا استعمال کیا گیا ہے وہ قافیہ بہت کم استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ مفہوم بھی بہت کم شاعری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف کے لیے ہجرت کر کے جاتے ہیں تو مدینہ شریف میں بنو نجار کی بیٹیوں نے دف بجا کر کے میرے آقا کا استقبال کیا تھا، نعت پڑھ کر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بس وہ مفہوم ذہن میں رکھیں آپ، اور میں شعر پڑھتا ہوں بس وہی دھیان دیجیے گا۔ اور میں نے آپ سے بتایا کہ اپنا ذہن اور اپنی آنکھیں، اپنا دل مکمل میرے حوالے کر دیں ورنہ مس ہو جائے گا سب، پھر بعد میں یہ نہ کہیں کہ مجھے شعر نہیں سمجھ میں آیا۔ حریم قلب سنگ در سے لف رکھا ہوا ہے، یہ دھیان اپنا مدینے کی طرف رکھا ہوا ہے، روایت کے مطابق ان کا استقبال ہوگا۔ روایت کے مطابق مدینہ شریف میں بنو نجار کی بیٹیوں نے دف بجا کر کے استقبال کیا تھا میرے آقا کا، روایت کے مطابق ان کا استقبال ہوگا۔ روایت کے مطابق کیونکہ یہ میرے آقا کی بزم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جہاں میری محفل سجائی جاتی ہے وہاں میں ضرور آتا ہوں، سبحان اللہ۔ ذرا دل سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ محفل آپ نے سجائی ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، کسی کے باپ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ آقا کی محفل سجا لے، یہ تو میرے آقا کا اشارہ ہوتا ہے تب سجائی جاتی ہے۔ میرے آقا نے آپ کو اشارہ کیا ہے آپ کی جانب، آپ کے دل میں وہ بات ڈالی گئی ہے تب آپ نے آقا کی محفل سجائی ہے، ذرا دل سے کہیں سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کی محفل آپ نے سجائی ہے تو آقا کی مرضی سے، سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا اس محفل میں تشریف لائیں گے، تشریف لاتے ہیں، بس وہی ذہن میں رکھیں کہ میرے آقا آ رہے ہیں، روایت کے مطابق ان کا استقبال ہوگا۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روایت کے مطابق ان کا استقبال ہوگا کہ ہم نے دل نہیں سینے میں دف رکھا ہوا ہے، مطابق ان کا استقبال ہوگا، روایت کے مطابق ان کا استقبال ہوگا، روایت کے مطابق ان کا استقبال ہوگا، بہت شکریہ، روایت کے مطابق ان کا استقبال ہوگا کہ ہم نے دل نہیں سینے میں دف رکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ذرا دل سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور دل سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ مائک ذرا سا کچھ ڈسٹرب کر رہا ہے کیا بھائی؟ ذرا سا اس کی آواز اور بڑھا دیں اور ہلکا سا بیس اس کا اور کھول دیں، ہلکا سا، ہے کہ روایت کے مطابق ان کا استقبال ہوگا کہ ہم نے دل نہیں سینے میں دف رکھا ہوا ہے۔ اچھا ایک شعر اور پڑھتا ہوں۔ ہم آقا کی محفل سے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے نا،
اور کچھ لوگ کہتے بھی کہ ارے فضول خرچی ہے، یہ پیسے کسی غریب کو کھلا دو، کسی غریب تمہیں اسی میں دکھائی پڑتا ہے؟ سرکار کی محفل سے جانے کے وقت ہی ان کی آنکھوں کا پردہ کھل جاتا ہے کہ ارے اس میں اتنے پیسے جا رہے ہیں۔ وہ 50,000 کا موبائل آئی فون استعمال کرتا ہے، 1.5 لاکھ روپے کا آئی فون استعمال کرتا ہے کم وقت، وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہم صرف 10,000 کا موبائل استعمال کریں، 1 لاکھ روپے کسی غریب بیٹی کو دے دیں، اس کی شادی کا انتظام ہو جائے گا۔ کم وقت نبی کی محفل جب سجائی جاتی ہے تب اس کو خیال آتا ہے، نعوذ باللہ۔ میں شعر پڑھتا ہوں، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چھوڑو، بہت سلیقے سن لے، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی بول دے، جس کا دل مچلے گا وہ بول دے گا۔ باقی میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں۔ پہلے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کرتا تھا، لیکن اب میں پریشان نہیں کرتا، صرف بات کرتا ہوں شاعری کی زبان میں۔ شعر اگر اچھا لگتا ہے، دل پر وار کرتا ہے تو دل سے آواز بھی نکلتی ہے کہ نہیں؟ میں شعر پڑھتا ہوں، ذرا ایک مرتبہ اپنی بیداری کو ثبوت پیش کرتے ہیں، کہیں یا رسول اللہ۔ جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چھوڑو، جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چھوڑو، ایسے کم وقت سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو۔ بات پہنچی آپ تک؟ بات آپ تک پہنچی؟ ذرا دل سے سماعت کر رہے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چھوڑو، ایسے کم وقتوں سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو، ایسے کم وقتوں سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو۔ اور شعر پڑھتا ہوں، میرے سرکار کے صدقے میں بنی ہے دنیا، میرے سرکار کے صدقے میں بنی ہے دنیا، بغض رکھتے ہو نبی سے تو یہ دنیا چھوڑو۔ میرے سرکار کے صدقے میں بنی ہے دنیا، بغض رکھتے ہو نبی سے دنیا چھوڑو، یہ دنیا چھوڑو، بغض رکھتے ہو نبی سے تو یہ دنیا چھوڑو۔ نبی کی نعت کے لیے، نعت کا ایک مطلع 2-3 شعر کے لیے میں ایک لہجہ، ایک خوبصورت آواز ہے، محمد اعجاز رضا الہ آبادی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نبی کی نعت کے ایک مطلع 2-3 شعر پڑھ کر آپ سے کچھ استفادہ کر لیں اور آپ ان سے استفادہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو بیرونی آوازیں ہیں، میری فہرست میں جو نام ہے، انشاءاللہ العزیز آپ ان سب سے ملاقات کریں گے۔ لیکن ذرا سا ماحول بنائیں، ایک بیداری کا ماحول پیدا کریں۔ مجھے جیسے لوگوں کی ضرورت تھی اس سے کہیں زیادہ اچھے لوگ موجود ہیں، مجھے جیسے لوگوں کی ضرورت تھی، لیکن جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس سے بھی زیادہ بیدار لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں پہنچ جائیں، ذرا دل سے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور نعرہ لگائیں، تاکہ ماحول اس محفل پاک کا رنگ ایسا بدل جائے کہ جس طریقے سے نبی کا نعرہ لگانے کے بعد شیطانوں کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہو جایا کرتا ہے، سمجھ رہے؟ ویسے ہی آپ کی آواز مدینہ شریف پہنچ جائے۔ نعرہ تکبیر! مس کال دے رہے ہیں آپ مجھے؟ ذرا زور سے نعرہ تکبیر! یہ اچھا ہے۔ رنگ محفل کا میاں اور بھی گہرا کر دو، داد و تحسین سے اسے اور سنہرا کر دو، نعرہ ایسا ہو کہ کان کے پردے پھٹ جائیں، دشمن حضرت شبیر کو بہرا کر دو۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلیٰ حضرت! مسلک اعلیٰ حضرت! فیضان اعلیٰ حضرت! جشن عید میلاد النبی! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت!